معاف کرتا ہے. وہ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا خلاصہ ہے کہ ہر ایک عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بول رہے تھے لیکن نیت یہ کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے بیان سنیں گے انشاءاللہ, اور جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی, یہاں پہ سبحان اللہ گھر میں ہمارا شیطان والا کام, مسجد میں آ کے سبحان اللہ بیٹے کی شادی ہو شیطان والا کام ہو رہا ہے, وہ نہیں ہوگا. آپ آئے ہیں اللہ کے ولی کے فیض لینے کی تو نیت یہ کریں جو ہم علماء اکرام سے بیان سنیں گے عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, اور نماز قائم کرو اور زکات دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور امید یہ رکھو کہ تم پر رحم کیا جائے. سب سے پہلی بات ہے نماز کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا. اب سنیں سبحان اللہ بول رہے ہیں گھر میں جا کے نمازیں کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک فرض نماز جان بوجھ کے قضا کرو کہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا. کتاب کا نام ہے نیکیوں کی سزا اور گناہوں کی سزا, صفحہ نمبر 17. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا اور ان کے چہرے بغیر گوشت کی ہڈیاں ہوں گے. آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 ہے بوڑھا زانی, نمبر 2 ہے گمراہ پیشوا, نمبر 3 ہے شراب کا عادی, نمبر 4 ہے والدین کا نافرمان, نمبر 5 ہے چغل خور, نمبر 6 ہے جھوٹا گواہ, نمبر 7 ہے زکات ادا نہ کرنے والا, اور نمبر 8 ہے سود خور, اور نمبر 9 ہے ظالم, اور نمبر 10 ہے نماز کو چھوڑنے والا. ان 10 کا نام لینے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہاں نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے. استغفراللہ. آپ کو میں نے 9 بتایا نا, 9 ظالم بتایا, گمراہ پیشوا بتایا, شراب کا عادی بتایا, سود خور بتایا, والدین کا نافرمان بتایا, چغل خور بتایا, لیکن سب سے بڑا یہ ظالم کون, یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کو چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے, ملائکہ اس کے چہرے پشت اور پیروں پر مارتے ہوں گے. جنت تجھ سے کہے گی, جنت تجھ سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تیرے لیے ہوں. دوزخ تجھ سے کہے گا ہاں تو مجھ سے ہے اور میں تیرے اندر, تو میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے اور میں تجھ سے ہوں, آ میرے قریب آ. حالانکہ جہنم میں گیا نہیں, وہ جانے سے پہلے جہنم کیا گئے ہے, آ میرے قریب آ, خدا پاک کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا. پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا, وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس دروازے میں سے داخل جہنم ہو جائے گا. پر اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں فرعون, حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. میں نے 2-3 حدیثیں بیان کی انشاءاللہ. آپ کی کرے کہ ہم اپنے نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں, اور دوسرا موضوع ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس مال ہو اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی, قیامت کے دن یہی بات اسی کتاب میں لکھا ہوا آگے جس میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس مال ہو اس کی زکات ادا نہ کی, فرمایا قیامت کے دن وہی مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا. وہ بندہ آگے بڑھے گا, وہ سانپ اس کے پیچھے آئے گا. استغفراللہ. وہ سانپ کہے گا گناہوں کی سزا سے بھاگ کر جانے کا ٹھکانہ کہا. فرمایا وہ کہے گا تو بخل کرنے والا دایاں ہاتھ آگے لا,
تاکہ تجھ پر میں اس کو تیرے ہاتھ کو کاٹ کر جدا کر دوں. اس سانپ کے جو دانت ہوں گے لوہے کے ہوں گے. استغفر اللہ. فرمایا وہ دایا ہاتھ آگے کرے گا, سانپ اس کو کھا جائے گا, بایاں کرے گا اس کو کھا جائے گا, اور وہ سوال کرے گا تو ہے کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. یعنی سانپ سے وہ بندہ سوال کرے گا تو کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے. وہ کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جو دنیا میں جمع کرتا تھا, جس کی تو نے زکات نہیں نکالی, جس فصل کا تو نے عشر نہیں نکالا. فرمایا آج میں تیرا دشمن ہوں اور تجھے سزا دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں. استغفر اللہ. فرمایا اس کے بعد اس بندے کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, لیکن دونوں ہاتھوں کے بغیر ہوگا. استغفر اللہ. اور اس کو سزا ایسے ہوگی کہ ایک بار سانپ اس کو ہاتھ میں کھائے گا, پھر دوبارہ تیار ہو جائے گا, پھر کھائے گا, پھر تیار ہو جائے گا. فرمایا یہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا. ایک اسی کے ساتھ مختصر حدیث پاک اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس بھیڑ اور بکریاں ہو, جانور ہو, ان کی زکات ادا نہیں کرتا, قیامت کے دن یہی جانور دنیا سے زیادہ طاقتور اور کبھی ہو کر اس اپنے مالک کو ٹکرے ماریں گے, اور یہاں تک فرمایا اس کے پیٹ کو چاک کر ڈالیں گے. فرمایا یہی جانور اس کو سزا دینے کے لیے مقرر ہوں گے. اپنے مال کی زکات نکالو. اس وقت میں بتاتا ہوں, کم و بیش کہتے ہیں میرے پاس لاکھ تو ہے ہی ہے. فرمایا کم سے کم 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے اس وقت بنتی ہے 47,000 کے قریب. فرمایا جس کے پاس 47,000 یعنی 47,000 روپیہ جس کے پاس جمع ہے وہ اپنے مال کی زکات نکالے. آپ کہیں گے میرے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے, لیکن حدیث سے فرمایا کہ چاندی کی قیمت جو بن رہی ہے 47,000 روپے کے قریب, اس کی زکات ادا کرنی پڑے گی. اور تیسری بات, باقی الصلاۃ و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول, اور میرے محبوب کی اطاعت کرو. جیسے میرے الطاف بھائی نے دوست نے بیان کیا بہت پیارا, مسلمان غیروں کا طریقہ اپنا ہے, شادیوں میں ڈاکو ڈی جے بجا رہا ہے, ڈول اور باجے بجا رہا ہے. کیا نبی کی شریعت یہی ہے؟ تو ایسا مسلمان ہے اللہ کے ولی کے دربار میں آ کے کہتا ہے بابا سید صدیق کے دربار میں کہ سبحان اللہ, تیرے بیٹے کی شادی ہو, تیرا بیٹا ڈی جے بجاتا ہے, ڈول بجاتا ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے, کہتا میرا بیٹا نہیں مانتا, اس کے دوست آگے ہیں. یہی شریعت ہے, یہی مسلمانیت ہے. تو اتنا ہی مسلمان ہے کہ تیرا بیٹا تیری نہیں مان رہا, پھر کہتا ہے مولوی صاحب میں کیا کروں, میرے بیٹے کے دوست آئے ہوئے ہیں, دوست کی بات مان رہا ہے, اللہ کے نبی کی شریعت کو ٹھکرا رہا ہے. اے ظالموں, اے مسلمانوں اور میرے بھائیوں, جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں شادیوں کے اندر اپنی خوشی کے مقام پر, آج مسلمانوں نے یہ رواج بنا کے رکھا ہے شادی اکثر پہلے کر دیتے ہیں, نکاح پہلے پڑھا کے بعد بھی کہا شادی میں ہم کام کر لیں گے, ڈاکو ڈی جے بجا لیں گے, ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں. شریعام میں ان میں سے کہتا ہوں, ایسے اس وقت یہاں پہ موجود ہے بہت سارے لوگ جن کے گھر میں شادی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے کا مسئلہ ہے. میں نے ان کو کہا یہ جو عورتیں ناچ رہی ہیں, گا رہی ہیں, عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی غیر مرد کے سامنے, عورت کی نماز غیر مرد کے سامنے نہیں ہوتی, اور جو ہے کسی غیر مرد کے سامنے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتی, قرآن پاک تلاوت نہیں کر سکتی. فرمایا کہ آج کہتے ہیں کہ اور یہ رواج بنا ہوا ہے, ماں اور بیٹا بھی سامنے, بھائی بھی سامنے, باپ بھی سامنے, ماں بھی سامنے, اس کے سامنے صبح جی جب پانی بھر کے آتے ہیں, پانی بھرنا ہے کس شریعت کے ساتھ تو بتا رہا ہے, تیری بیٹی سر پہ پانی اٹھا رہی ہے, تیری بیٹی کا سینہ سامنے ہے, سینہ سامنے دکھائی دے رہا ہے, غیر مرد نوجوان دیکھ رہے ہیں, اور باپ بھی دیکھ رہا ہے, بھائی بھی دیکھ رہا ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, کوئی شرم و حیا کہاں چلے گی؟ یہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہمارے لیے فرمان تھا کہ ہماری بیٹی میری بہن جو ہے شریعام غیر مردوں کے سامنے پانی اٹھا اور سینہ ظاہر کر کے رات کو کہتے جی آج دوستی لگانے ہے, ایک برتن میں رکھتے ہیں دیا, جس کو رواج بنا کے رکھا ہے, آج دیا جلا دو اور اس میں گڑ میں رکھ دو کچھ, اور مٹھائی رکھنے ہم منع نہیں کرتے, کھاؤ میٹھا کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو دیا جلا رہے ہو روشنی موجود ہے, غیروں جیسا طریقہ اپنا رہے ہیں, ایسے کام کر رہے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں یہاں پہ. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, میں نے پہلے وعدہ لیا تھا آپ سے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو یہ نیت کریں, جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آج میں نے کسی کندھے پر سٹار لگانے کے لیے بیان نہیں کیا یہاں پہ کہ میرے کندھے پر سٹار لگا دی, میں نے یہ حدیث سے پڑھا. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کا نام, عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر تک کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں ان پر پڑی. آج کے مسلمانوں کے بچے بازاروں میں گھوم رہی ہیں,
लिबास अंग्रेजी जैसा पैंट कमीज लगा के पहचान नहीं आ रही मुसलमान की बच्ची है किसी गैर की बच्ची है। आज के नौजवान जिसके मोबाइल पर फोन लगाया जाए मस्जिद में बैठ के फोन नहीं कर सकता क्योंकि उसके मोबाइल में कुफरिया गाने बज रहा है आगे से। आज की बात है, मैंने एक बंदे को फोन किया, आगे से फरमाया ऐसा गाना रखा हुआ कि खुदा झूठ बोल सकता है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे कुफरिया मुसलमानों ने अपने मोबाइल पर ट्यून रखे, मोबाइल पर गाने रखे। यही मुसलमानियत है, यही हम मुसलमान हैं। कानों से सुन के फिर शरीयत की खिलाफवर्जी, कानों से सुन के फिर शरीयत की खिलाफवर्जी। बाद में आकर मौलवी साहब कहेंगे शादी में, मौलवी साहब मैं कहता हूं मेरा तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो अल्लाह का अल्लाह के नबी का नहीं है वो मेरा नहीं, जो शरीयत का नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। कोई चाचा हो, फुफ्फा हो, मौसा हो, अकील अगर अकीदे में हो तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। शरीयत की खिलाफवर्जी करने वाला हो, शरीयत के धज्जियां उड़ाने वाला हो, शरीयत के साथ मुहाबत करने वाला हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें पहले मना करना है, अगर नहीं मानता तेरा रास्ता अलग मेरा अलग। और बहुत सारे मुसलमान जो है ऐसी शादी में जाके शिरकत करते हैं, बाद में कहते हैं जी तौबा कर लेंगे। ऐसे भी है, ऐसे तो वाकयात है, पहले शरीयत की खिलाफवर्जी करते हैं, ढोलो बाजे के महफिल में शिरकत करते हैं, बाद में जो तज़ीर अदा कर लेंगे। यही शरीयत है। गुनाह करने से पहले तो इरादा कर रहा है कि मैं गुनाह करने के बाद फिर तौबा कर लूंगा। ये तो इस्लाम का शरीयत को इनकार कर रहा है, शरीयत के धज्जियां उड़ा रहा है। अल्लाह की रिज़ा के लिए आपसे अर्ज है ऐसे कामों से बाहर। बहुत सारे अगर बात करनी है दीन के, इन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करनी है, औलिया इकराम से मोहब्बत करनी है, इनका फैज लेना है, तो आप नमाजी बनो, आप नेक बनो, आप आशिक़े रसूल बनो, अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह के वलियों ने ये जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक जिंदगी हुक्म के मुताबिक गुजारी। आज हम इनके दरबार में आकर दुआएं मांग रहे हैं। इन्होंने शरीयत की खिलाफवर्जी नहीं की। और हमारे बेटे की शादी हो, हमारी बेटी की शादी हो, हमारे घर में खुशी का प्रोग्राम हो तो हम शरीयत के धज्जियां उड़ाते। आज क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी ने ढोल और बाजू को खत्म कर दिया था, फरमाया जो मेरा होगा ये काम नहीं करेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया गया, फरमाया दमिश्क के अंदर, कान खोल के सुन लेना, दमिश्क के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब सर मुबारक पेश हुआ तो यजीद ने कहा कि इमाम हुसैन का सर आ रहा है, आप सब जो है यजीदी क्या करो, ढोल और बाजू के साथ खुशियां मनाओ। उस महफिल में, यजीद के महफिल में शिरकत करने वाला सब यजीदी थे। एक सहाबी रसूल था, उसने कहा ये क्या हो रहा है? नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने कहा जी हम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यानी उनको शहीद करने के बाद हमने फतह पाई है, नाउज़ुबिल्लाह, तो हम ढोल बाजे बजा रहे हैं। यजीदी जैसा काम करते हो, डेको डीजे बजाते हो, और यहां मस्जिद में आकर सुबहान अल्लाह, और घर में जाके वैसे ही काम। कयामत के दिन आज वो जो महफिल में सुन रहे हैं उनको कयामत के दिन पकड़ूंगा। अगर आपके घर में कोई शादी हुई, अगर औरतों ने ऐसा काम किया, अगर रात को शरीयत की खिलाफवर्जी हुई, हमारे पास फोर्स तो नहीं है, बॉडी गार्ड तो नहीं है, हमारे पास कुछ ज़बान से कहना है। अगर गलत करोगे आज के बाद भी तो कयामत के दिन मैं दामन पकड़ के अल्लाह के नबी से कहूंगा कि फलां बंदे को सामने मैंने ये मना कर दिया था, अगर नहीं माने या रसूल अल्लाह आप जाने और ये जाने। हमारा तो काम था आप तक पहुंचाना। और आखिरी बात, अगर बंदा नेक बन जाए ना, अगर हक बात ना कहे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा कि फलां बस्ती को ज़ेरो ज़बर कर दो, उनको रहने वाले सबको नीचे ऊपर उलट पलट कर दो। फरिश्ते वापस है, अल्लाह तेरा इतना प्यारा बंदा है, वह नेक है जिसने एक पलक झपकने के मकदार में तेरी नाफरमानी नहीं की, आंख बंद करके खोलने को पलक झपकना कहते। तो अल्लाह पाक ने कहा कि उसमें सबको गर्क कर दो। क्यों? फरमाया उसके सामने शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती, शरीयत की खिलाफवर्जी होती, उसके दिल में गैरत भी पैदा नहीं हुई। और मैं कहता हूं जब मेरे सामने, हमारे सामने अगर कोई शरीयत की खिलाफवर्जी करता है, हमारे सीने के अंदर दर्द होता है, तकलीफ होती है कि क्या मुसलमान है। हम उसको नेकी की दावत देते हैं, फिर हाजी कहती गाली कहते मौलवी साहब फतवे लगाए तो क्या होगा? अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए ऐसे बनाओ अल्लाह के नबी को हम पसंद आ जाए, अपने आप को नेक बनाओ, आशिक़े रसूल बनाओ, और नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये जो रस्म और रवाज बना के रखा है कि ये एडवांस में शादी करा के बाद में हम शरीयत की खिलाफवर्जी करें, बिल्कुल गलत है। ऐसा काम न करें। अगर सुन्नत अदा कर रहे हैं तो सुन्नत के मुताबिक अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।